جی ناظرین مرحبا، رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور افطار لاؤنج میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حنا انیس، ویلنس کنسلٹنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھاک. رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک صحت کے حوالے سے ہے، تو ہم صحت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ کو بتائیں کیونکہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں. کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو کلین کر کے روزہ رکھ کے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ آگے بھی آپ کے کام آئے گا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور میں مہمان، ان کا تعارف کرواؤں گی، بہت ہی معزز غالب آغا صاحب جو کنسلٹنگ ہربلسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے. انوائٹنگ. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں جو اسلامک اسکالر بھی ہیں، ماہر سماجی علوم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویسے آپ لوگ بتاؤ ڈاکٹر صاحب کا بڑی نالج ہے، جو کہتے ہیں نا کہ خدا کے واسطے ماشاء اللہ سے روحانی ڈاکٹر بھی ہیں. تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ صحت کے لیے کہتے ہیں نا کہ دوا تو ضروری ہوتی ہے، دعا بھی بہت ضروری ہے. تو دونوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو سیریسلی معاملات جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہ کووڈ کے ٹائم پہ بہت زیادہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے دوا کے ساتھ، کیونکہ پتہ نہیں تھا بیماری کیا ہے، تو دعا جو تھی نا وہ سب کے لیے بہت کام آئی تھی. تو ہے نا، یہ بتائیں کہ اسپیشلی جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صحت کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. روزہ اٹس سیلف آپ کو ہیل کرتا ہے، تو کچھ اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں، جیسے صحت ہزار نعمت ہے تو روزہ انہی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی نا، روزہ ایک نعمت بن کے ہمیں، رمضان کا مہینہ ایک نعمت بن کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ 11 مہینے ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی صحت کا وہ خیال بھی نہیں رکھ پا رہے. اسپیشلی رمضان کریم جب آتے ہیں تو اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک ڈیکورم ہے رمضان کا کہ سحر کرنی ہے، افطار کرنی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی بنانے کے لیے یہ ڈیکورم سے ہمیں نوازا ہے، یہ نعمت بخشی ہے رمضان کے نام پہ. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ رمضان کو ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کریں. یا تو ہم رمضان میں، ہماری چوائس ہے ہمارے پاس، یا تو ہم رمضان میں اپنی صحت کو بہتر سے بہترین بنا لیں یا بدتر سے بدترین بنا لیں. جس طرح اب سحر اور افطار کے جو اوقات میں جس طرح کی غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ اگر ہم نے اچھی کر لی، بیلنس کر لی، تو ہماری صحت بہترین ہو جائے گی. اس طرح پورے 11 مہینے ہم غصہ، چڑچڑاپن، غیبت، شکایتیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. رمضان میں تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، غصہ نہیں کرنا، تو تھوڑا رمضان کا ڈیکورم ہے. تو وہ اگر ہم نے ریالٹی میں کر لیا تو بائی دا اینڈ آف دا منتھ ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. تو رمضان تو آتا ہی آپ کو مینٹل اور فزیکلی پیوریفائی کرنے کے لیے، تو اس کے بے حد فائدے ہیں. تو بے حد فائدے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیں، جیسا ہنا نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ غالب بات یہ آتی ہے یہ مینج کرنا جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پرابلم بھی آتی ہے، جس کے ہم نے دیکھا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، معدے کے امراض زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے اپنانے کے بعد، کیونکہ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت سی چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں کہ اس طرح آپ نے کھانا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو اس سے ہماری صحت بہتر رہتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کریم ہمارے اوپر فرض کیے ہیں روزے رمضان کے، بیسکلی وہ ہماری صحت کو اور ہمارے آنے والی زندگی کو جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں معاملات میں بہتری کا سبب بنانے کے لیے بیسکلی یہ ہم پہ فرض. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، دل کے مریض بھی، جس میں کولیسٹرول بھی آ جاتا ہے، ٹی جی بھی آ جاتا ہے، اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور سب سے پہلے معدے کا ایشو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے شاید دین کے لیے کم ہیں، افطار کے لیے اور سحری کے لیے زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا روٹین آف لائف ہم ایسا کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ باعث شفا کے بدلے ہم اپنے طور پہ خود بخود اپنے آپ کو ایک نئی مشکلات کا سامنا کروا رہے ہوتے ہیں اپنے معدے سے ریلیٹڈ. اور سب سے بڑی بات، جو ہم یہاں تک بھر کے کھانا کھاتے ہیں، سب کھائیں، کیا کھانا ہے وہ بھی، کیسے کھانا ہے وہ بھی، اور کب کھانا ہے وہ بھی. ان 3 چیزوں پہ آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا پڑے گا. اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو 1 گلاس پانی اور 1 کھجور، اس سے روزہ افطار ہوا کرتا تھا. اس کے بعد نماز مغرب کا وقفہ ہوا کرتا تھا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کا ٹائم ہو جاتا تھا، جو کہ نارمل ٹائم بھی ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اس زمانے کا بھی نارمل ٹائم خوراک کا، ڈنر کا مغرب اور عشاء کے درمیان میں تھا. اور عشاء بیسیکلی ایک ایکسرسائز کی ایک چیز تھی، جو ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے ہماری اور ایک فرض بھی پورا ہو رہا ہے. اور عشاء کے کچھ دیر کے بعد سو لیا جاتا تھا یا رات کا ٹائم ہو جاتا تھا. اور آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو بہترین ٹائم ہوتا ہے انسان کی، جو ایک سوتے وقت بلڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریہیب کا ٹائم ہوتا ہے، جو ریہیب باڈی خود کرتی ہے، وہ رات 9 بجے سے لے کے رات کو 2 بجے تک کا ریہیب ٹائم ہے. اگر آپ صرف یہ 5 گھنٹے سو جائیں تو دن کے یا پورے دن کے 14 گھنٹے سونے سے زیادہ آپ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہ آج کی تحقیق اور سائنس کہتی ہے. اور سب سے پہلے ہم بات کریں جیسے افطار کی. افطار میں لائٹ غذا لیجئے، سنت نبی پہ عمل کیجئے. ایک بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی کو سدھارنے کا، ہماری صحت کو سدھارنے کا. اس سے بہتر مینول اللہ کی طرف سے اور کوئی نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کی. سچ بیوٹیفل روٹین جو اللہ نے ہمیں روٹین دی ہے اور ہماری باڈی کے مطابق، پر ہم نے اپنی روٹین خود خراب کر لی ہے. ہم شہری زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیوس مچا ہے.